الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأزلهم الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. صدق اللہ العظیم. کل سے انسان کی تخلیق کا واقعہ جو قرآن نے کچھ جگہوں پر بیان کیا ہے، ان میں یہ پہلی جگہ ہے جہاں آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا واقعہ ذکر کیا گیا ہے. مقصد کل سمجھا تھا کہ انسان کو اس کی تخلیق اور اس کے مقصد کو بیان کرنے کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے اس واقعے کو یہاں ذکر کیا ہے. تجھے کیسے پیدا کیا، کہاں پیدا کیا، کیوں پیدا کیا، اور اللہ تبارک تعالیٰ تیرے ذریعے کیا چاہتا ہے، یہ ساری چیزیں بیان کرنے کے لیے اللہ نے وہ واقعہ بیان کیا جسے اللہ بیان نہ کرتے تو ہم نہیں جان سکتے. انسان کو کیسے پیدا کیا، کہاں پیدا کیا، اگر اللہ تعالیٰ یہ واقعہ قرآن میں بیان نہ کرتے تو ہم اسے سمجھ نہیں سکتے تھے، جان نہیں سکتے تھے. یہ اللہ کا احسان ہوا کہ ابتدائے آفرینش کو بیان کر دیا. ہم کہاں تھے وہ بیان کیا، کہاں آئے وہ بیان کیا، اور کہاں جانا ہے وہ بیان کیا، اور جہاں بھیجا گیا ہے وہاں کیا کرنا ہے یہ بھی بیان کر دیا ہے، جس کو ہم نے کل سمجھا تھا. یہاں سے یہ چیز باقی تھی، أَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ. شیطان نے ان کو لغزش دے دی، آدم اور حوا کو، اور جنت سے نکلوایا. یہاں ایک شبہ یہ ہوتا ہے کہ حضرت آدم تو اول بشر بھی ہیں، ابو البشر بھی ہیں، اول نبی بھی ہیں، تو کیسے شیطان نے ان کو لغزش دے دی اور وہ چوکنا کیوں نہیں رہے، اور کیسے جنت سے نکلنے کا کوئی کام حضرت آدم نے کر لیا. یہی مسئلہ عصمت انبیاء سے بھی جڑا ہوا ہے. جیسے ہم نے کل سمجھا تھا کہ ہم نبیوں کو معصوم مانتے ہیں، البتہ خلاف اولا کوئی کام ہو یا وہ لغزش کہ جسے لغزش کہی جائے اس کا صدور نبیوں سے ہو سکتا ہے. یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ آپ کو کل بیان کیا گیا تھا تفصیل سے. حضرت آدم علیہ السلام جب جنت میں رہنے لگے تخلیق کے بعد، جیسے اوپر آپ نے پڑھا کہ اللہ نے کہا اسکن انت وزوجک الجنہ، کہ آدم تو نے تیری بیوی اب دونوں جنت میں رہنا. تو سکنے کے طور پر، رہائش کے طور پر حضرت آدم کو جنت دی گئی تھی کہ تمہارے یہاں رہنا ہے. تخلیق کے بعد واقعہ یہ ہو گیا تھا کہ شیطان نے سجدے سے انکار کر دیا تھا، اس لیے اس کو تو وہاں سے نکال دیا گیا کہ بھئی تو یہاں سے نکل جا، اب تو ہماری رحمت کا امیدوار نہیں ہو سکتا. تو اس کی بھی حیثیت جو تھی سامنے آ گئی اور اس کو کنارے لگا دیا گیا، وہاں سے نکال دیا گیا. پھر یہ ہوا کہ شیطان نے یہ ٹھانی تھی کہ بہرحال انسان کو میں
صحیح راستے سے بہکاؤں گا۔ اس لیے اس نے وہاں پر روایات میں یہ آتا ہے کہ حضرت آدم سے دوستی شروع کی، جا کر حضرت آدم سے ملتا تھا، دوستی کرتا تھا، اچھی اچھی باتیں کہتا تھا، کیونکہ یہ اس سے پہلے تھا، ملائے اعلیٰ میں آتا جاتا تھا، تو اس سے پہلے کی باتیں بھی وہ بیان کرتا تھا۔ اور آپ یہ جانتے ہیں کہ اس نے اس سے پہلے عبادت بھی بہت کی ہے، تو اسے بھی وہ بیان کرتا تھا۔ تو اپنے آپ کو اس طرح حضرت آدم کے سامنے پیش کرتا تھا کہ گویا میں تمہارا ہمدرد ہوں، پکا دوست ہوں، اور پرانی باتیں بھی یا راز کی باتیں بھی تمہارے سامنے کرتا ہوں۔ حضرت آدم بحیثیت بشر کے ابھی ابھی پیدا ہوئے اور جنت میں رہ رہے تھے، ان کو کوئی خاص تجربہ شیطان وغیرہ کا تھا نہیں، تو اس کو اپنا ہمدرد سمجھا حضرت آدم نے۔ اس کے بعد دھیرے دھیرے وہ آگے بڑھا اپنے مقصد کی طرف۔ اس نے کیا کہا کہ آدم تم جانتے ہو کہ جنت ایک ایسی جگہ ہے کہ یہاں جو آدمی رہتا ہے وہ ہمیشہ سکون میں رہتا ہے، اطمینان سے رہتا ہے، اللہ کے قریب رہتا ہے، اللہ سے دور نہیں جاتا ہے وہ۔ اس لیے جنت ہمیشہ رہنے کے قابل جگہ ہے۔ اگرچہ مجھے نکال دیا لیکن تم یہ غلطی نہیں کرنا، تم ہمیشہ یہاں رہنا۔ تو حضرت آدم اور کون ایسا ہوگا جو اللہ کا قرب اور محبت نہ چاہے، اگر وہاں رہیں تو اللہ سے قریب۔ اس لیے کہ آپ جانتے ہیں کہ جسے ہم جنت الفردوس کہتے ہیں، اس کی چھت اور اللہ کا عرش یہ دونوں ملے ہوئے ہیں، بلکہ اللہ کا عرش ہی اس کی چھت ہے۔ جب بھی وہ اوپر دیکھتے ہیں یا دیکھیں گے فردوس اعلیٰ والے، تو وہ اللہ کی زیارت اور دیدار کر سکیں گے۔ وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربھا ناظرہ، کہ کچھ لوگ تو ایسی جنتوں میں ہوں گے کہ ہر وقت اپنے رب کو دیکھ سکیں گے۔ تو حضرت آدم بھی چاہتے تھے کہ ہمیشہ اپنے رب کے پاس رہیں، قرب رہے، دوری نہ ہو۔ پھر تھوڑے دنوں کے بعد کہا جانتے ہو ہمیشہ یہاں رہنا ہو تو اس کا کیا طریقہ ہے؟ تو کہنا میں تو نہیں جانتا تھا کہ میں بتاتا ہوں۔ یہ جس درخت کو کھانے سے تم کو نہ کہا ہے نا، اس کو اگر کھا لو گے تو دو میں کا ایک کام ہوگا، یا تو تم فرشتے بن جاؤ گے، انسان نہیں رہو گے، اور فرشتہ ہمیشہ یہاں رہتا ہے اللہ کے پاس، تو فرشتے بن جاؤ گے اور حیات ابدی تم کو مل جائے گی، موت کبھی نہیں آئے گی، ہمیشہ یہاں جنت میں تم رہو گے۔ یہ درخت اگر کھا لو گے تو اس کا یہ اثر ہوگا۔ حضرت آدم نے کہا ہوگا کہ اللہ نے کہا ہے کہ درخت کے قریب نہیں جانے کا، لا تقربا هذه الشجرہ، ایسا کہا ہی ہوگا حضرت آدم نے، روایات میں آتا بھی ہے۔ تو اس نے کیا سمجھایا کہ اصل میں یہ جو تم کو نہ کہا تھا نا، وہ وقتی طور پر انکار تھا، جیسے چھوٹے بچے کو کہتے ہیں نا کہ آگ نہیں پکڑنے کی، چھری نہیں لینے کی، اس لیے کہ اس کو پتہ نہیں ہے کہ بھئی یہ نقصان دہ ہے، اور وہ آگ کو بھی، دیا سلائی کو بھی جلائے گا، خود بھی جلے گا، گھر بھی جلائے گا۔ اس لیے بڑے جو ہوتے ہیں وہ روکتے ہیں۔ کب تک روکتے ہیں؟ جب تک بچے ہوتے ہیں۔ بڑے ہوتے ہیں تو ان کی جیب میں ماچس ہوتی ہے تو بھی ماں باپ نہ نہیں کہتے کہ نہیں رکھنے کی، اس لیے کہ نفع نقصان۔ تو یہ ابھی تمہاری ابتدائی زندگی تھی نا، اس لیے اللہ نے نہ کہا تھا۔ اب تو تم بڑے ہو گئے، کافی دنوں سے یہاں رہ رہے ہو، اب ایسی کوئی بات نہیں ہے، ایسا اس نے کہا۔ اور پھر اس بات کو سمجھانے کے لیے قسمیں کھائی اللہ کی جھوٹی، قرآن اس کو بیان کرتا ہے۔ اور حضرت آدم یہ جانتے ہی نہیں تھے کہ اللہ کے نام کی کوئی جھوٹی بھی قسم ہوئے تھے۔ اللہ کے نام سے جو کہا جائے وہ سچا جو ہوئے تھے۔ اللہ کا نام لے کے کوئی جھوٹ بولے، قرآن میں آج بھی کہا گیا ہے کہ لا تجعلوا اللہ عرضۃ لایمانکم، کہ کوئی نیکی کا کام کرنے میں اللہ کے نام کو آڑ نہیں بناؤ کہ میں نے قسم کھا لی اس لیے یہ نہیں کروں گا، اس سے باتیں نہیں کروں گا، میں نے قسم کھا لی ہے کہ میرے بھائی سے بات، اللہ نے کہا اللہ نے کہا بات کرو، قسم کا کفارہ دے دو، ہے نا؟ اللہ کے نام کو کیوں آڑ بناتے ہو نیکی میں؟
تو اس نے حضرت آدم نے یہ سوچا ہی نہیں تھا کہ اللہ کے نام کی بھی کوئی جھوٹی قسم کھا سکتا، اور اس نے بار بار قسمیں کھائی، قرآن نے اس کو نقل بھی کیا۔ تو ان تمام چیزوں کی وجہ سے حضرت آدم نے یہ سوچا کہ چلو اللہ کا قرب اور ہمیشہ ہمیش کی رہائی یہاں حاصل ہو جائے تو کھا لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، تو اس نیت سے حضرت آدم نے کھایا، تو وہ تو مقصد میں کامیاب ہو گیا۔ اب نہ کہا تھا اور کھا لیا تو اس کا اثر بھی ظاہر ہو گیا کہ بھئی یہاں کہا گیا کہ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، کہ بھئی اب جنت سے نیچے اترو، تم یہاں رہ سکتے نہیں ہو، اس لیے کہ جنت میں رہنے کی جو شرط تھی وہ تم نے پوری نہیں کی۔ اب حضرت آدم کی کوئی لغزش ہے، اس میں کوئی کمی کوتاہی ہے، تو علماء اور مفسرین یہ لکھتے ہیں کہ اتنی ہے کہ ان کی اجتہادی غلطی، جیسے کہ آج کل لوگ فقہا جو ہوتے ہیں مسائل طے کرنے میں، ہمارے ائمہ ہوئے امام ابو حنیفہ وغیرہ وغیرہ، مسئلہ یہ ہے کہ کوئی مسئلہ پیش آوے اور ایک مجتہد آدمی اگر قرآن اور حدیث اور اجماع کو سامنے رکھ کر اجتہاد کرے اور مسئلہ طے کرے امت کے لیے کہ بھئی قرآن حدیث کی روشنی میں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ایسا کرنا چاہیے، یہ ساری فقہ ہمارے ائمہ اربعہ نے اسی طریقے سے طے کی ہے، اور ماننے والے جیسے ہم احناف امام ابو حنیفہ کو مانتے ہیں تو ان کی فقہ پر عمل کرتے ہیں، تو یہ اجتہاد کہا جاتا ہے۔ کبھی کبھی آدمی اجتہاد میں غلطی بھی کرتا ہے۔ اجتہاد کی دو قسمیں ہیں، یا مجتہد کی دو قسمیں ہیں، ایک مجتہد مصیب ہوتا ہے، ایک مخطی ہوتا ہے۔ ایک وہ جس کا صحیح اجتہاد ہوا، اور ایک وہ جس نے اجتہاد میں سوچنے میں غلطی کی۔ جس کا اجتہاد صحیح ہوا قرآن حدیث کے مطابق آتا ہے کہ اس کو ڈبل اجر ملتا ہے، اور جس نے اجتہاد کرنے میں غلطی کی پر اجتہاد کیا اس لیے اسے سنگل اجر تو ملتا ہی ہے، وہ قابل گرفت نہیں ہوتا، اس کی اللہ کے یہاں پوچھ نہیں ہوتی۔ تو زیادہ سے زیادہ حضرت آدم نے ان تمام باتوں پر غور کیا ہوگا، اور غور کر کے ایک کام کر لیا تو ان کا یہ اجتہاد صحیح نہیں تھا، غلط تھا، شیطان نے لغزش دے دی تو جنت سے نکلنا پڑا۔ تو حضرت آدم یا جملہ انبیاء کی جو جو باتیں یہاں ذکر کی جاتی ہے اس کو اسی حیثیت سے ہم سمجھیں گے۔ یہاں یہ کہا قُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، اب وہاں سے نکال دیا گیا کہ بھئی اب نیچے اترو، یعنی جنت میں اب تم نہیں رہ سکتے۔ اہبطوا، ہبوط کہا جاتا ہے اوپر سے نیچے آنے کو عربی زبان میں، ہبوط دو بار آگے بھی آیا ہے قُلْنَا اهْبِطُوا، تو اوپر سے نیچے آنے کو کہتے ہیں۔ اس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ جنت آسمانوں میں ہے، زمین میں نہیں ہے، اور انسان پہلے وہاں تھا، زمین میں نہیں تھا، اس لیے یہاں کہا اہبطوا کہ اب یہاں سے نیچے یعنی زمین میں جاؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ تمہیں اب زمین میں جا کے ہم جو کہتے ہیں وہ کام کرنا ہوگا۔ لیکن جب یہ کہا اہبطوا بعضکم لبعض عدو، نیچے اترنے کے حکم کے ساتھ ہی ایک بات بتائی گئی کہ تم میں کے بعض کے دشمن ہوں گے، یعنی جنت کا جو ماحول تھا وہ الگ تھا، اور اس سے بالکل الٹا ماحول کہاں کا ہوگا؟ دنیا کا ہوگا، زمین کا ہوگا۔ جنت میں اللہ نے ماحول ہی ایسا بنایا ہے کہ وہاں کوئی کینہ کسی کا کسی کے ساتھ نہیں ہوگا، سب کے سب جنتی ایک دل والے کی طرح رہیں گے، یعنی لاکھوں آدمی ہوں گے لیکن سب کے دل ایک طرح کی سوچیں گے، کوئی کسی کے بارے میں برا نہیں سوچے گا۔ دنیا میں بھی اگر ایسا ہو جائے تو دنیا بھی جنت ہو جائے، لیکن آپ جانتے ہیں کہ یہاں کوئی رشتہ دار بھی رشتہ دار کے بارے میں اچھا نہیں سوچتا، تو پرائے کے بارے میں کیا سوچے گا؟ بہرحال زمین کی خاصیت ہی اللہ نے آدم کو، پہلے انسان کو بھیجنے کے وقت یہ بتا دی کہ جنت کا ماحول جو تھا، لیکن جہاں جا رہے ہو وہاں کیا ہوگا؟ بعضکم لبعض عدو، آپس میں دشمنیاں ہوں گی۔ دشمنی کی وجوہات بہت ساری، وہ سارے کے سارے اسباب دنیا میں ہوں گے۔
کوئی کسی کا دشمن فقط حسد کی وجہ سے ہو جاتا، یعنی جس سے دشمنی ہے اس نے ذرہ برابر بھی نقصان نہیں کیا اور تو بھی بہت پکا دشمن ہے، تو یہ اس کا حسد ہے، اس نے تو کوئی نقصان، تو اس کا مطلب دشمنی حسد کی وجہ سے، کبھی دشمنی مال کی وجہ سے، کبھی دشمنی حق تلفی کی وجہ سے، کبھی دشمنی کسی اور وجہ سے ہو جاتی ہے کہ بھئی آگے پیچھے بڑھنے کی وجہ سے، عہدے کی وجہ سے، مناصب کی وجہ سے وغیرہ وغیرہ، تو دشمن ہوں گے، اس کا مطلب دشمنی کی وجوہات یہاں بے شمار ہوں گی۔ اب اللہ نے یہاں آنے کے وقت جب حضرت آدم کو یہ بتایا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بھئی تمہیں دشمنی کی وجوہات سے بچنا ہے، اور دنیا میں اب جو جا رہے ہو وہ امتحان کے لیے جا رہے ہو، ہر وہ کام نہیں کرنا جس کی وجہ سے آپس میں ایک دوسرے کی مخالفت، رقابت یا عداوت ہو۔ اگر ایسا کر کے آؤ گے تو واپس جنت میں تم جانے کے حقدار بن جاؤ گے، اور بہتر زندگی کی وجہ سے بہتر مقام میں تم لوٹ آؤ گے۔ یہ بھی کہا وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، زمین میں تمہیں تھوڑی دیر رہنا ہے، زیادہ نہیں رہنا۔ حین کہا وقت مقرر کو کہا جاتا ہے۔ اس سے یہ سمجھ میں آیا کہ موت جو ہے وہ کسی کا بھی جب موت آتی ہے تو وہ حادثہ نہیں ہوتی، بلکہ وقت مقرر پر آئی ہوئی چیز ہوتی ہے۔ اسی لیے اس کا نام جو رکھا گیا ہے وہ اجل رکھا گیا ہے، اور اجل کے معنی وہ جو وقت مقررہ پر آئے۔ ہم دراصل موت سے اتنے غافل ہوتے ہیں کہ 60 سال کے بعد آئی تو بھی کہتے ہیں یار اچانک آ گئی، کوئی موقع ملا نہیں، حالانکہ وہ اچانک آتی نہیں ہے، وہ تو بہرحال اپنی وقت مقررہ پر ہی آتی ہے۔ اس لیے وہاں سے آتے وقت بھی کہا تھا کہ جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے کا تھا، لیکن زمین میں مستقر و متاع الی حین، تھوڑے دنوں کے لیے رہنا ہے، اور تھوڑے دنوں کے لیے جہاں رہنا ہو آپ جانتے ہیں کہ وہاں آزمائش کے لیے ہوتا ہے، رہائش کے لیے نہیں ہوتا ہے۔ گویا حضرت آدم کو کہا کہ ہم زمین میں تم کو سکنے کے لیے، رہنے کے لیے نہیں بھیج رہے ہیں، امتحان کے لیے اور آزمائش کے لیے بھیج رہے ہیں۔ تو زمین کی یہ دو باتیں یہاں سمجھ میں آئی۔ ایک تو یہ ہے کہ زمین میں اختلافات کے اسباب بہت ہیں، اللہ نے خود ہی کہا، اور دوسرا یہ ہے کہ ان تمام اسباب سے عافیت سے گزر جائیں تو رہنا چند دن کے لیے ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے۔ اس سے ایک بات سمجھ میں آئی کہ انسان اصل پیدا اس سیارے میں نہیں ہوا، بلکہ آسمان میں جنت میں ہوا، اور اس کو اصل رکھا بھی کہا گیا تھا، جنت میں رکھا گیا تھا۔ کوئی بھی کتاب مدت بیان نہیں کرتی کہ اتنی مدت رہے حضرت آدم اور حوا، پر بہرحال ایک لمبی مدت وہاں رہنا ہوا، اور اس کے بعد دنیا میں اس کو اترنا ہوا، جیسے آپ نے یہاں پر پڑھا۔ ایک بہت بڑا جو ہے وہ ڈاکٹر امریکہ کا گزرا ہے، ریسرچ اس کی ہے، تحقیق اس کی ہے، 2013 میں اس کی ایک کتاب آئی ہے، اس کا نام ہے ڈاکٹر ایلیس سلور نام ہے اس کا۔ 2013 میں اس کی کتاب آئی تھی، اس کا نام یہ تھا کہ ہیومن آر ناٹ فرام ارتھ، کہ انسان اس زمین کی مخلوق نہیں ہے، ہیومن آر ناٹ فرام ارتھ، اس زمین کا رہنے والا انسان نہیں ہے۔ 2013 میں اس کی یہ کتاب آئی تھی، اور یہ امریکہ کا مانا ہوا سائنسدان ہے، اکنومسٹ بھی ہے، اور بہت ساری وہاں کے اداروں میں وہ کام بھی کرتا ہے، اور اس کی جو رپورٹ ہوتی ہے اس کو بہت وقی رپورٹ مانی جاتی ہے، محقق رپورٹ مانی جاتی ہے۔ مذہبی آدمی نہیں ہے، کرسچن بھی نہیں ہے، یہودی بھی نہیں ہے، مسلمان بھی نہیں ہے، یعنی مذہب کی بنیاد پر وہ کوئی بات نہیں کہتا ہے، اپنی سائنسی تحقیق کی بنیاد پر اس نے یہ بات لکھی ہے۔ اس کتاب کے کچھ پوائنٹس، کچھ نکات میں آپ کے سامنے ان آیات کو سمجھنے کی لیے جو ہے وہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔
اس نے یہ لکھا ہے کہ دنیا میں جتنی بھی مخلوقات پائی جاتی ہے بشمول انسان کے، یعنی زمین میں ابھی وقت جتنی بھی مخلوقات رہتی ہے، چاہے خشکی کی ہو، چاہے تری کی ہو، چاہے جہاں کہیں کی ہو، ان تمام میں اور انسان میں فزیکلی اور بایولوجیکلی بہت فرق ہے۔ اس نے جسم انسانی اور عقل انسانی اس پر ریسرچ کیا اور یہ کہا کہ اور مخلوقات کے مقابلے میں فزیکل طور پر اور بایولوجیکل طور پر بھی، یعنی طبی اور جسمانی طور پر ہم انسان کا جب مطالعہ اور مخلوقات کے مقابلے میں کرتے ہیں تو یہ نتیجہ نکالنے پر ہم مجبور ہوتے ہیں کہ باقی مخلوقات زمین کی ہے اور انسان زمین کا نہیں ہے، کہیں اور کا ہے، یہاں لا کے رکھا گیا ہے۔ یہ ایسا کہتا ہے۔ ہمارا تو یہ عقیدہ ہے جو ہم نے پڑھا، اس کا یہ عقیدہ نہیں ہے، وہ اپنی تحقیق کی بنیاد پر یہ بات کہتا ہے، اور پھر اس نے بہت سارے دلائل اور بہت ساری تحقیق اپنی اس کتاب میں لکھی ہے جس کو ہم پڑھ سکتے ہیں۔ دو چار باتیں میں آیت پر اطمینان اور یقین ہو اس لیے پیش کرتا ہوں، حالانکہ اس کی تحقیق نہیں تھی تو بھی ہم ان آیات کو حتمی اور آخری مانتے تھے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ ہم انسان پر جب غور کرتے ہیں تو انسان میں ایک بات بطور خاص یہ پاتے ہیں کہ انسان چاہے جتنی ترقی کرے، بڑے سے بڑا عہدہ حاصل ہو جائے، زیادہ سے زیادہ مال مل جائے، زیادہ سے زیادہ عزت مل جائے، بہتر سے بہتر مکان مل جائے اور سوچی ہوئی ساری چیزیں مل جائیں، چاہے جتنی ترقی کرے، لیکن اس دنیا میں اعلیٰ سے اعلیٰ انسان، ترقی یافتہ انسان جسے ساری سہولیات میسر ہیں، اسے بھی سکون اور چین نہیں ہے، بے اطمینانی نہیں ہے۔ وہ اعلیٰ محل میں بھی رہے گا تو اسے چین نہیں ہے، وہ اپنوں کے بیچ رہے گا تو بھی چین نہیں ہے، وہ خوشیاں منا رہا ہوگا تو بھی اسے چین نہیں ہے، ہر وقت اس کے ساتھ خطرہ، خوف اور بے چینی لگی ہوئی ہے کہ کل کیا ہوگا، ہو سکتا ہے میں بیمار ہو جاؤں، ہو سکتا ہے میں غریب ہو جاؤں، ہو سکتا ہے یہ عہدہ چلا جائے، ہو سکتا ہے طاقت باقی نہ رہے، ہو سکتا ہے موت آ جائے۔ تو موت ایک ایسی چیز ہے کہ سب سے بچ جائے گا لیکن وہ تو آنی ہی آنی ہے، تو ہمیشہ اسے فکر لاحق رہتی ہے۔ ایسی اس نے مثال دی جیسے کہ کوئی آدمی کسی کا مہمان بنتا ہے، جس کا وہ مہمان بنا، میزبان نے ساری سہولتیں اسے دی، اچھے سے اچھا مکان، اچھے سے اچھا کھانا پینا، عہدے، عزت، سب، کوئی پریشانی نہیں ہے، اور کہا آرام سے یہاں رہو۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ یہ سب ہونے اس کے اپنے گھر میں جو ہے اس سے 10 گنا اچھا میزبان کے گھر اسے میسر ہوگا، تو بھی اس کھانے سے، اس سونے سے، اس بستر سے، وہاں رہنے سے اسے وہ سکون نہیں ملے گا جو اپنے گھر میں اسے ملتا ہے، اور ہمیشہ سوچے گا کہ یار کب چلا جاؤں اپنے گھر۔ روزانہ صبح کہے گا کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں اپنے گھر چلا جاؤں، وہ کہے گا کہ رک جاؤ، لیکن بہرحال چند دن کے بعد تو آدمی اچھی سے اچھی جگہ چھوڑ کر کہاں جانے کی فکر کرے گا؟ اپنے گھر پر، جو ہو سکتا ہے شہر بھی نہیں ہو، دیہات میں ہو، اور ہو سکتا ہے دیہات میں بھی نہیں ہو، کھیت میں ہو، اور پانی بجلی کا بھی انتظام نہ ہو، مگر وہاں جا کے اسے جو سکون ملے گا وہ اس مہمان کی مہمان نوازی میں اسے ملتا، ہر وقت یہ سوچتا ہے۔ تو اس سے فزیکلی یہ لگتا ہے کہ اتنی ساری سہولیات کے باوجود بھی آدمی ہر وقت کوئی اور بات سوچتا ہے، اور خوشی کے بیچ اچانک غمگین ہو جاتا ہے، خوف لاحق ہو جاتا ہے۔ ایسا کیوں؟ لگتا ہے کہ وہ بھی اس دنیا میں، اس سیارے میں مہمان ہے، اور یہ رہنے والا کہیں اور کا تھا، وہاں جائے گا تو ہی اسے اطمینان ہوگا۔ یہ جو ہے وہ ایک بات فزیکلی طور پر اس نے بیان کی، اور یہ ایک ایسی بات ہے کہ ہم میں سے کوئی اس کا انکار نہیں کر سکتا، ہم سب اس حالت سے گزر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی کہا ہے، کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل وعد نفسک من اصحاب القبور۔ دنیا میں ایسے رہو جیسے کہ تم مسافر ہو،
یا اجنبی ہو، اور اپنے آپ کو کیسے سمجھو؟ ایسے سمجھو کہ میں قبر والوں میں سے ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے باہر ایک جگہ تشریف لے گئے ساتھیوں کے ساتھ، کسی صحابی کا پختہ مکان بن رہا، پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کس کا ہے، تو نام لیا، واپس آ گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر تغیر تھا۔ واپس جب آئے کسی نے کہا راستے میں ان کو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تھا کس کا تھا، تو ہم نے بتایا تیرا ہے، تو وہ بھی پھر واپس جلدی جلدی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر بیٹھے، سلام کیا، آپ نے سلام کا جواب نہیں دیا، منہ پھیر لیا۔ پھر وہ ادھر آ گئے جدھر منہ پھیرا، ادھر سے سلام کیا تو وہاں بھی آپ نے جواب نہیں دیا، منہ پھیر لیا۔ سامنے آ کے تیسری بار سلام کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ اللہ کے بندے، میں تو یہاں سے جانے کی فکر میں ہوں نہ تم یہاں رہنے کی فکر میں ہو، اس لیے ایسے گھر بناتے ہو کیا؟ گھر ایسے بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ ہمیں ہمیشہ نہیں رہنا ہے، ہم کو تو کہاں جانا ہے؟ جنت سے آئے تھے اور جنت میں جانا ہے، یہ تو سفر ہے ہمارا، اور سفر میں کوئی مکان نہیں بناتا ہے، وہ تو وقتی طور پر سائے دار درخت کے نیچے خیمہ تان کے رہ لیتا ہے۔ یہ حقیقت جو اس نے بیان کی احادیث میں بھی ہمیں ملتی ہے۔ تو ایک نقطہ اس نے یہ بیان کیا۔ دوسرا نقطہ اس نے یہ بیان کیا ہے کہ اور جانوروں کے مقابلے میں انسان کو اگر آپ دیکھو تو کوئی انسان آپ کو ایسا نہیں ملے گا کہ جس کو کوئی نہ کوئی بیماری لاحق نہ ہو، ضرور بیمار ہوگا، کوئی ایک بھی نہیں ملے گا کہ میرا دعویٰ ہے کہ ایک انسان ایسا بتا دو جو یہ کہے کہ مجھے ایک بھی بیماری نہیں، لیب کر لے اور وہ یہ کہہ دے کہ ہاں بالکل فٹ ہے، ایسا کوئی ہوتا نہیں۔ سارے اعضاء میں کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ تو ہوتا ہی ہے نا۔ تو انسانوں میں امراض بہت ہیں، اور جانوروں کو اس کے مقابلے میں لے لو، جنگلی ہو یا پرندے ہو یا مچھلیاں ہو، کوئی بیماری نہیں ہوتی، اگر ہوتی بھی ہے تو وقتی طور پر کوئی ہوتی ہے۔ باقی جیسے انسان دائمی بیمار ہوتا ہے کہ بھئی ہو گئی شوگر تو زندگی بھر، ہو گیا پریشر تو زندگی بھر، اور کینسر تو اچھا ہی نہیں ہو، ایسی بیماریاں اور مخلوقات میں نہیں ہیں، یہ صرف انسان ہی کے اندر پائی جاتی ہے۔ لگتا ہے کہ یہ ساری مخلوقات چونکہ یہیں کی ہے، اسی سیارے کی ہے، اسی زمین کی ہے، اس لیے اس کی آب و ہوا انہیں راس آتی ہے، اور انسان یہاں کا نہیں ہے، اس لیے اس کی آب و ہوا اسے راس نہیں آتی ہے، اور یہ بیماریاں اسے آ جاتی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن میں اسی کو کہا ہے کہ ہم تمہیں آزمائیں گے، کیسے؟ بیماریوں سے بھی آزمائیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جنت سے یہاں بھیجا گیا تو امتحان کے لیے بھیجا گیا، اور امتحان کا ہوگا، الگ الگ امتحانات ہوتے ہیں۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وغیرہ وغیرہ۔ تو الگ الگ اس نے یہ بھی کہا ہے کہ انسان کو ہمیشہ ڈر لگا رہتا ہے، اور کسی مخلوق کو کوئی ڈر ہی نہیں ہے۔ کتا آپ کے محلے میں بیٹھے گا، رات بھر آرام سے بیٹھے گا، بکری رات بھر آرام سے بیٹھے گی، مرغا رات بھر آرام سے بیٹھے گا، صبح آپ کو اٹھائے گا، اور جتنے پرندے اپنے گھونسلے میں آرام سے بیٹھیں گے، اور یہ سویا ہے، اور ذرا سا بلی اوپر سے گزر گئی یا ہوا کی وجہ سے دروازہ اگر مانو کہ بجا تو یہ بالکل گھبرا جاتا ہے کہ کیا ہوگا، کیا ہونے والا ہے، چور آ گیا یا جین آ گیا یا وغیرہ، اور پھر 2-4 بار ہو گئے تو کسی باپو کے پاس چلے جاتے ہیں کہ رات میں جین آتا ہے نا۔ یہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ کہ ہم خوف سے آزمائیں گے۔ تو دنیا میں آئے تو امتحانات ہوں گے نا، بے خوف نہیں کیا اللہ نے، خوف ڈالا ہے، بیماریاں ڈالی ہے، اس لیے کہ بیماری ڈالیں گے تو امتحان ہوگا نا۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک رات کا بخار ایک سال کی گناہوں کی معافی کر دیتا ہے۔ تو ظاہر بات ہے بیماری نہ ہوئے اور صبر نہ ہوئے تو گناہ کیسے معاف ہوں گے؟ تو اللہ اس لیے دیتا ہے۔ تو یہ اس سیارے کا نہیں ہے، اس لیے اسے امراض اور خوف لاحق ہے، جبکہ اور جانوروں کو امراض اور خوف لاحق نہیں۔ جنگل میں جانور کہیں ڈرتا نہیں، آپ اس سے ڈریں، باقی آپ جنگل میں رات میں کیا دن میں بھی نہیں جائیں گے، اس لیے کہ آپ کو ڈر ہے، ان کو کوئی ڈر نہیں ہے۔ اگر آنے دیا جائے تو شیر آپ کی بستی میں آرام سے آ کے چلا جائے گا،
اسے کوئی ڈر آپ سے نہیں ہے، آپ اپنے گھر میں گھس جائیں گے، باقی اس کو کوئی ڈر. آپ جانتے ہیں جنگل میں راستے پہ ایک شیر بیٹھا ہوتا ہے تو 10-20 گاڑیاں کھڑی ہو جاتی ہیں، جب تک وہ بیٹھا ہے یہ بھی کھڑے رہیں گے، وہ جائے گا تو جائیں گے. ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ اس پر گاڑی چڑھا دے یا اس کو مار دے؟ یہ ڈرتا ہے کہ نہیں میں ایسا کر سکتا نہیں. تو یہ ایک نقطہ اس نے بیان کیا. ایک نقطہ اس نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ جتنے بھی جانور یہاں رہتے ہیں ان تمام میں اور انسان میں فزیکلی فرق یہ ہے کہ سارے کے سارے جانوروں کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے ٹمپریچر ریگولیٹ کرنے کا ریگولیٹر رکھا ہے کہ باہر آج کل 42-44% گرمی ہوتی ہے، تو ہمارے لیے تو وہ 44-45% ہو گئی، لیکن اور جو جانور ہیں اللہ تبارک تعالیٰ جانوروں میں اور ہم میں بھی سردی اور گرمی دونوں رکھی ہے. تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کے اندر اس گرمی کو ریگولیٹ کر دیتا ہے ریگولیٹر کے ذریعے. باہر اگر سردی ہے، باہر اگر بارش ہے، باہر اگر سایہ ہے، باہر اگر دھوپ ہے، تو ان تمام کے مطابق اس کا جسم کا ٹمپریچر ہو جاتا ہے آٹومیٹکلی. ہر جانور میں رکھا ہے اللہ، اس لیے وہ باہر بھی رہتے ہیں تو ان کو کوئی پریشانی نہیں، کوئی جلدی امراض ان کو لاحق نہیں ہوتے ہیں، سن اسٹروک نہیں لگتا ہے وغیرہ وغیرہ. لیکن انسان کے اندر یہ ریگولیٹر اللہ نے نہیں رکھا کہ اس کا ٹمپریچر خود ہی ہائی اور لو ہوئے اور باہر کا جو موسم ہو اس کے مطابق ہو جائے. ایسا انسان کے اندر نہیں ہے. فزیکلی اس نے کہا کہ انسان کے جسم میں اللہ نے یہ رکھا نہیں ہے، اسی لیے جہاں موسم بدلتا ہے تو یہ بیمار ہو جاتا ہے اور فلو ہو جاتا ہے، اور 1-2 نہیں ہوتے ہیں 50-100 ہو جاتے ہیں، اور پھر اسے 2-4 دن کی گولیاں لینی پڑتی ہے. تو پھر موسم کے مطابق اس کے جسم کا ٹمپریچر ہوتا ہے. اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ یہ جہاں کا تھا وہاں کا ٹمپریچر الگ تھا جس کے مطابق اس کا جسم سیٹ کیا گیا ہے، اور جانور جہاں ہے اس کے مطابق اس کا جسم سیٹ کیا گیا ہے. جنت میں ہمیشہ موسم کیسا ہوگا؟ فصل بہار کی طرح فجر کے بعد سورج نکلنے سے پہلے جو ہوتا ہے موسم، ایسا ہمیشہ جنت کا موسم ہوگا. لیکن اس کو یہاں بھیجا گیا ہے. جنت کی کشش شکل جو ہے وہ بہت ہلکی ہے. اس نے یہ بھی لکھا ہے بیچ میں کہ جنت جہاں یہ رہا، اس نے جنت نہیں کہا، اس نے تو دوسرا سیارہ جہاں کا یہ ہے وہاں کی کشش جو ہوگی، شکل جو ہے وہ ہلکا تھا انسان کے جسم کے مطابق، اور زمین کی جو ہے وہ وزنی، اس لیے اس کا جسم زمین کے سامنے ٹھہر نہیں پاتا ہے. جوانی میں تو ٹھہرتا ہے پر زیادہ تر بوڑھا ہوتا ہے تو اس کو کمر کی تکلیف اور پیر کی تکلیف شروع ہو جاتی ہے، اس لیے کہ یہاں کا کشش جو ہے وہ شکل جو ہے وہ زیادہ ہے اور جنت کا جو ہے وہ کم ہے. یہ اس کی وجہ بنتی ہے. جبکہ اسی لیے اس کی جو ریڑھ کی ہڈی ہے وہ 90 ڈگری زاویے پر بنائی گئی ہے، جبکہ اور جانوروں کی ایسی نہیں ہے. تو اس سے بھی سمجھ میں آتا ہے کہ وہ یہاں کا نہیں ہے، کہیں اور کا ہے. ایک نقطہ اس نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ انسان رہن میں، سہن میں، کھانے میں، پینے میں حتی الامکان سہولیات ڈھونڈتا ہے اور بہتر سے بہتر کی طرف اس کا دماغ جاتا ہے، جبکہ اور جانوروں میں ایسی بات نہیں ہے. جانور جب سے پیدا ہوئے آج تک گھاس کھانے والے ہیں تو گھاس ہی کھا رہے ہیں. اس نے یہ نہیں سوچا کہ چلو اب کچھ اور بھی کھانا چاہیے. گوشت کھانے والے ہیں تو گوشت ہی کھا رہے ہیں، اور وہ بھی کچا کھا رہے ہیں چبا کے، اسے پکانے وکانے کی ضرورت نہیں. اور شیر جو ہے وہ رہتا ہے تو وہی شکار کر کے اپنی کچھار میں یعنی درختوں کے جھنڈ میں جا کے بیٹھ جاتا ہے. اسے کوئی اچھا مکان ایئر کنڈیشن والے کی ضرورت نہیں. یہ تمام مخلوقات کا حال ہے. ساری مخلوقات ایک جیسی. انسان کے بارے میں اگر ہم دیکھیں تو کھانے پینے میں تنوع ہے. وہ اپنی پوری زندگی ایک جیسی غذا نہیں کھاتا، بلکہ اب تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک دن بھی ایک جیسی نہیں کھاتا، روزانہ نہیں کھاتا. یہ اس کے مزاج میں ہے کہ اسے نیا چاہیے، رہنے کے لیے اسے نیا چاہیے، بستر اسے اچھا چاہیے، کپڑے اسے اچھے چاہیے، پہننے کی ساری چیزیں اچھی چاہیے،
کھانا کچا پکا یہ نہیں کھا سکتا، حتیٰ کہ سبزیاں بھی کچی نہیں کھا سکتا ہے، اسے گوشت ابالنا پڑے گا، اور ابالنا بھی اچھا پڑے گا، جب جا کے ہضم ہوگا، باقی ہضم نہیں ہوگا ہے عام جانوروں کی طرح۔ اگر یہ بھی اسی زمین کا ہوتا تو عام جانوروں جیسا رہ بھی لیتا اور کھا بھی لیتا، لیکن رہتا بھی نہیں ہے اور کھاتا بھی نہیں ہے، تو سمجھ میں آتا ہے کہ یہ کسی اور سیارے میں بنا تھا اور یہاں کسی سزا کے لیے اسے بھیجا۔ اس نے ایسا لکھا کہ یہاں کسی سزا کے لیے اسے بھیجا ہے، اور یہ سزا کے لیے زمین کا سیارہ طے کیا گیا ہے، بالکل ایسا کہ زمین تھوڑی سی ہے اور چاروں طرف پانی ہے، جیسے جزائر میں سزا کے لیے انسان کو انڈامان نکوبار بھیجتے تھے تو وہاں زمین تھوڑی سی ہوتی تھی اور چاروں طرف پانی ہوتا تھا، اس طرح یہ سیارہ زمین کا چھوٹا ہے اور چاروں طرف سمندروں سے گھرا ہوا ہے، اور یہاں سزا کے لیے اسے بھیجا گیا ہے، یہ لگتا ہے۔ اس نے ایسا کہا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں، ہم نے یہی پڑھا ہے کہ بھئی ایسا ہی ہوا تھا کہ بھئی دانہ کھا لیا تو کیا کہا کہ جاؤ بھئی اب یہاں تم رہ نہیں سکتے ہیں، اور وہاں جاؤ گے تو کیا ہوگا، آپسی اختلاف ہوگا، یہ زمین کے مادے کا اثر ہے، اس لیے اپنی حفاظت کرنا۔ آگے کہا فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ۔ اللہ تبارک تعالیٰ کہتے ہیں کہ حضرت آدم نے اپنے رب کی طرف سے کچھ کلمات توبہ سیکھے، جس کی وجہ سے اللہ نے انہیں معاف کر دیا۔ اِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اللہ معاف کرنے والے اور رحم کرنے والے۔ بہرحال اللہ تبارک تعالیٰ نے معاف کر دیا ان کو۔ ایک شرط توڑی گئی تھی تو حضرت آدم نے اللہ سے رجوع کیا اور اللہ نے معاف کر دیا۔ یہاں اللہ تبارک تعالیٰ کی ایک صفت بیان کی، اِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ یہ مبالغے کا صیغہ بھی ہے، طلبہ اور علماء جانتے ہیں، فعال کے وزن پر تواب ہے۔ معاف کرنے والا اگر کہنا ہوتا تو تائب کہہ دیا جاتا ہے، لیکن تواب کہا گیا ہے۔ یہ صیغے کا یہ اثر ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ معافی دینا، توبہ قبول کرنا، مجرم کو چھوڑ دینا، یہ مجھے بہت پسند ہے، اس لیے مبالغے کے ساتھ بیان کیا کہ مجھے بہت پسند ہے۔ اسی لیے یہاں پر کیا کہا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کی طرف رجوع کیا۔ اب آپ جانتے ہیں کہ یہ رجوع کرنا، ظاہر بات ہے دلوں کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے، وہ جیسے چاہیں پلٹاتے ہیں۔ حضرت آدم کے دل میں معافی کی خواہش اللہ نے پیدا کی، یہ تواب کی صفت ہے۔ باقی ایک آدمی مجرم ہو اور جرم کرے اور تکبر سے اتراتا ہوا پھرے اور کہے کاش تو میں نے ایسا کیا۔ لیکن دنیا میں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا میں بھی جو بھی آدمی کوئی جرم کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، چھوٹا یا بڑا، اللہ کی طرف سے ایسا معاملہ دل کا رکھا گیا ہے کہ گناہ کر لینے کے بعد ہر ایک کو ندامت ہوتی ہے۔ زنا والے کو زنا کر کے، چوری والے کو چوری کر کے، قتل والے کو قتل کر کے، یا جو بھی ظلم کرنے والا، ہر ایک کو ندامت۔ ہم بھی کرتے ہیں اور کرنے کے بعد افسوس ہوتا ہے کہ یار ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن شہوت یا غصے کا غلبہ ہو جاتا ہے تو عقل قابو میں نہیں رہتی اور انسان گناہ کر لیتا۔ یہ جو دل میں کھٹکا یا گناہ کے بارے میں خدشہ ہوتا ہے نا، یہ بھی اللہ کی طرف سے پیدا کروایا جاتا ہے تاکہ آدمی رجوع کر لے اور اللہ معاف کر دے۔ تو اللہ کتنے مہربان ہے کہ بندہ جرم کرے لیکن جرم سے معافی مانگنے کا داعیہ دل میں اللہ پیدا کر دیتا ہے، جیسے حضرت آدم کے دل میں بھی پیدا کیا۔ یہ ہے اللہ تبارک تعالیٰ کی تواب کی شان ہے۔ ہم سب چاہتے ہیں کہ ہم کو اللہ معاف کر دے، تو اس سے زیادہ اللہ چاہتا ہے کہ اللہ آپ کو معاف کر دے، لیکن کچھ شرطیں اس کی رکھی ہے، اگر آپ یہ کریں گے تو اللہ فوراً معاف کر دیتا ہے۔ شرط بہت ساری اللہ نے توبہ کے قبول ہونے کی قرآن اور سنت میں بیان کی ہے۔ ایک شرط قرآن کی آیت کی روشنی میں یہ معلوم ہوتی ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے گناہ معاف کر دے اور سارے معاف کر دے، تو اس کے لیے آپ کو ایک چھوٹا سا کام کرنا ہے، اور وہ یہ ہے کہ پہلے آپ
آپ کے رشتہ داروں اور دوستوں کی ساری غلطیاں معاف کر دیں کہ زندگی میں جس نے بھی میرے ساتھ جو بھی برا سلوک کیا ہے، جان کر کیا کہ انجان میں کیا ہے، بال ارادہ کیا کہ بلا ارادہ کیا ہے، اللہ میں نے ان تمام کو معاف کر دیا۔ اگر آپ معاف کریں گے تو اللہ یہ کہتا ہے کہ یار بندہ ہے تو بھی اتنی اعلیٰ صفت اختیار کرتا ہے تو میں تو تواب ہوں، تو اللہ بھی فوراً معاف کر دیتے ہیں۔ لیکن آپ چاہیں کہ میرا تو پینڈنگ رہ جائے اور آپ کا معاف ہو جائے، تو ایسا نہیں ہو سکتا ہے نا۔ آپ معاف کریں تو الجزاء من جنس العمل، آپ پکڑ کریں کسی کی نہ، آپ خود چاہیں کہ اللہ آپ کو معاف کر دیں، ایسا ہو سکتا؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ اور اس کی مناسبت سے قرآن میں ایک آیت نازل ہوئی ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر کچھ لوگوں نے تہمت لگائی تھی، اور ان تہمت لگانے والوں میں ایک وہ بھی تھے کہ جن کو ہر مہینے صدیق اکبر خرچہ دیتے تھے اور رشتہ دار بھی تھے ان کے، یعنی ہمیشہ ان کا گھر کا خرچہ حضرت صدیق ہی اٹھاتے تھے، اور اسی نے حضرت صدیق کی بیٹی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اس پر تہمت لگائی، اور بعد میں معلوم بھی ہوا کہ کس کس نے، اور بعد میں پھر سزا بھی، حد قذف بھی لگائی گئی تھی۔ تو جب معلوم ہوا حضرت صدیق اکبر کو کہ یہ بھی تہمت لگانے میں ہے، تو بتقاضۂ انسانیت ان کو غصہ آیا اور یہ کہا کہ آج سے میں اس پر ایک پیسہ بھی خرچ نہیں کروں گا۔ اور اس نے جمع تو کیے نہیں تھے، اگر یہ بند بھی کر دیتا تو کوئی حرج کی بات نہیں تھی، لیکن صدیق تھے، اخلاق کے درجے ہوا کرتے ہیں۔ سب سے اعلیٰ درجہ کیا ہے؟ احسن الی من اساء الیک، صل من قطعک واعف عمن ظلمک واحسن الی من اساء، جو برا کرے اس کے ساتھ اچھا کرو، یہ آخری درجہ ہے اخلاق کا۔ تو قرآن میں آیت نازل ہوئی ولا یأتلی اولو الفضل منکم والسعہ، کہ تم میں جو مالدار ہیں اور اللہ نے جنہیں وسعت دی ہے وہ رک نہیں جاویں اس سے کہ وہ غریبوں اور رشتہ داروں پر خرچ کریں۔ اخیر میں آیت میں آیا ہے الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ چاہتے ہو تو پھر تم ان کو معاف کر دو، تم ان کو معاف کرو گے تو اللہ تمہیں معاف کر دے گا۔ تو اس آیت سے اور ایسی بہت ساری آیات ہیں، اس سے یہ ضابطہ نکلا کہ بھئی آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کو معاف کرے تو آپ جن جن لوگوں سے آپ کے تعلقات استوار نہیں ہیں ان تمام کو معاف کر دیں اور اپنے تعلقات ٹھیک کر لیں، تو آپ کا اور اللہ کا بھی تعلق آٹومیٹکلی ٹھیک ہو جائے گا، معافی مانگنے کی بھی ضرورت نہیں، اللہ سب جان رہا ہے اور اللہ سب معاف کر دے گا۔ تو یہاں یہ کہا فَتَلَقَّى آدم من ربہ کلمات فتاب علیہ، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کی توبہ کو قبول کر لی، توبہ قبول ہوئی لیکن جنت میں نہیں بھیجا گیا۔ توبہ تو قبول ہو گئی جیسے یہاں کہا، لیکن فتاب علیہ، لیکن آگے کہا پھر بھی قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، کہ بھئی یہاں سے تو سب کو زمین ہی میں جانا ہے، اما یاتینکم منی ہدن، جب میری طرف سے ہدایت آئے گی کتاب، تو فمن تبع ہدایا، جو میری ہدایت کی یعنی میرے احکام کی اتباع کرے گا، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تو وہ ایمان والے ہوں گے، ان پر خوف و حزن دنیا اور آخرت میں نہیں ہوگا۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اور جو نہیں مانے گا وہ کافر ہوگا، جہنم میں جائے گا، ہم فیہا خالدون۔ اب جب معاف کر دیا گیا تو جنت میں کیوں نہیں بھیجا گیا؟ پھر کہا کہ اب جاؤ۔ تو بات دراصل یہ ہے کہ جو کام ہو گیا تھا اس کا اثر ظاہر ہو گیا تھا، اب اس کے بعد وہاں رہا نہیں جا سکتا تھا، اس لیے زمین میں بھیج دیا گیا۔ جیسے مثال کے طور پر کوئی آدمی زہر کھائے خودکشی کرنے کے لیے کہ مر جاؤں، زہر کھاتے ہی نہیں مر جاتا ہے، تھوڑا بہت اس کو وقت ملتا ہے اور زہر جسم میں سرایت کرے گا پھر وہ مرتا ہے۔ زہر کھانے کو کھا لیا، موت سامنے نظر آئی تو اس نے یہ سوچا کہ یار میں نے یہ کام اچھا نہیں کیا ہے، اللہ کا گناہ کیا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ اس نے ابھی زہر کا اثر ظاہر ہونے سے پہلے ہی توبہ کر لی ہو کہ اللہ معاف کرنا کہ میں نے زہر کھا کے خودکشی کی، حالانکہ حرام ہے، ایک مومن خودکشی کر سکتا۔ تو ہو سکتا ہے
کہ اللہ تعالیٰ اس کے اس گناہ کو معاف کر دے. ہو سکتا ہے کہ آخرت میں پکڑ نہ کرے، لیکن زہر تو معاف نہیں کرے گا. زہر تو بہرحال جان لے گا. جو جسم میں سرایت ہو گیا وہ تو بہرحال معاف نہیں کرے گا، وہ تو اپنا اثر دکھائے گا. تو معافی اللہ نے دے دی، لیکن شرط توڑی گئی تھی جنت میں رہنے کی، اس لیے زمین پر تو بہرحال آنا ہی ہے. اس لیے کہا کہ اہبطوا منہا جمیعا، کہ بھئی جاؤ سب کے سب اب وہاں جاؤ. تو اس سے سمجھ میں آیا کہ آدمی کو کوئی بھی کام نتائج پر غور کر کے کرنا چاہیے تاکہ بعد میں اسے افسوس نہ کرنا پڑے. اور اللہ تبارک تعالیٰ نے توبہ کو حضرت آدم کی طرف منسوب کیا، حالانکہ توبہ کی توفیق اللہ نے دی، لیکن کہا کیا تلقى آدم من ربہ کلمات، کہ آدم نے طلب کیا تو ہم نے توبے کے الفاظ سکھائے. حالانکہ روایتوں میں یہ آتا ہے کہ اللہ نے دل میں ان کے ڈالا. اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ توبہ جو ہے وہ بہت پسندیدہ چیز ہے. انسانوں کو چاہیے کہ اپنی زندگی کو موقع موقع سے ٹھیک کرتا رہے، نام عمل کی درستگی کر لے. بالکل ایسے جیسے سال میں ایک آدھ مرتبہ ہر آدمی اپنے جمع خرچ کو برابر کرتا ہے اور یہ طے کرتا ہے کہ اس سال ابھی اتنا قرضہ باقی رہا، یا یہ طے کرتا ہے کہ اس سال اتنے پیسے ہمارے پاس بچ گئے ہیں. تو نفع اور نقصان کا روزانہ، مہینے میں یا سال میں ضرور حساب کرتا ہے. اسی طرح زندگی 60-70 سال کی ہو جائے اور ہم اپنے گناہوں کا اور نیکیوں کا حساب ہی نہیں کریں تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا ہی سب کچھ ہے اور آخرت کچھ نہیں ہے. اگر ہم حساب نہیں کرتے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا ہی حساب کے قابل ہے، آخرت نہیں ہے. اس لیے نیکیوں کا اور گناہوں کا کم سے کم اللہ نے رمضان دیا ہے، اس میں مغفرت کے اشرے بھی رکھے ہیں، رحمت کے اشرے بھی رکھے ہیں، نار سے بچنے کے اشرے بھی رکھے ہیں. تو کم سے کم زکوٰۃ کا جیسے حساب کرتے ہیں اور دیتے ہیں، گناہوں کا بھی کر لینا چاہیے. بیٹھ کے 1 دن 2 دن بیٹھنا چاہیے. جیسے حساب کے لیے 1-2 دن بیٹھتے ہیں ہم اور کرتے ہیں، تو کیا یہ چھوٹا سا حساب اہتمام سے کرنے کا اور وہ بڑا نہیں کرنے کا. اور جتنے بھی گناہ ہو چھوٹے اور بڑے، اس کی شریعت نے جیسی تلافی کہی ہو ایسی تلافی کر لینے کی، تاکہ کیا ہو جائے، نام عمل پاک ہو جائے. اگر نقصان ہے تو تلافی سمجھ میں آوے، فائدہ ہے تو خوش ہو کہ چلو اور زیادہ نیک اعمال ہمیں کرنے چاہیے. تو یہ کرنا چاہیے. باقی یہ بات کہ ایسا دنیا میں کوئی آدمی نہیں ہے جو یہ دعویٰ کرے کہ میرا تو کوئی گناہ نہیں. من ذا الذی ما ساءت ومن لہ الحسنی فقط، ایسا کون آدمی ہے کہ جس کی کوئی غلطی ہی نہیں ہو، نیکیاں ہی نیکیاں ہو. اگر دعویٰ کرتا ہے ایسا تو یہ ایک اور غلطی ہے. نبی کو چھوڑو، اور اب نبی تو رہے نہیں، چلے گئے، اب کوئی آنے والا نہیں. اب اگر کوئی دعویٰ کرتا ہے کہ میرا تو کوئی گناہ نہیں، تو یہ ایک گناہ اور لکھ دیا جائے گا کہ اس نے کبر کیا کہ میرا تو کوئی گناہ، اور جھوٹا دعویٰ کیا. حالانکہ سب گناہ تھوڑے بہت ہوتے ہیں، باقی بالکل نہ ہو ایسا تو قرآن اور حدیث سے سمجھ میں آتا ہے کہ کوئی انسان ہو سکتا. پر گنہگار ہونا یہ کوئی بری چیز نہیں ہے. اللہ نے انسان کو پیدا ہی آپ نے سمجھ لیا تھا خیر اور شر سے بنایا. جہاں 10 خیر کرے گا تو 1 آدھ شر بھی کر لے گا. شر کو ختم کر دینا یہ اچھی چیز ہے. شر باقی رکھے یعنی توبہ نہ کرے، گناہ کرے، دل میں ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، توبہ کرتا ہے، دھل جاتا ہے. اگر نہیں کرتا ہے تو پھر وہ اور زیادہ گاڑھا ہو جاتا ہے، پھر کسی طریقے سے نکلتا نہیں ہے. تو یہ کرنا چاہیے کہ آدمی کو کوشش کرتے رہنا چاہیے. باقی گناہوں کی وجہ سے آدمی اللہ سے دور نہیں ہوتا، توبے سے اور زیادہ قریب ہو جاتا. کبھی کبھی آدمی نیکی کرے پر ریاکاری کرے تو آپ جانتے ہیں وہ نیکی نہیں رہتی ہے. وہ سمجھتا ہے ہمیں بہت نیک، بزرگ، پرہیزگار نے، اچھا سب سے زیادہ دیندار، لیکن اللہ جانتے ہیں دکھاوا کرتا ہے، کچھ بھی نہیں ہے. اور کوئی آدمی گناہ کرے لیکن افسوس کر کے ایسی توبہ کرے جو پکی سچی ہو، تو قرآن میں آتا ہے ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، کہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں. خالی معاف کر دیتے ایسا نہیں کہا کہ اللہ توبہ کرنے والوں کو معاف کر دیتے ہیں، ایسا نہیں کہا. یحب التوابین، کہ اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں. اور جب اللہ محبت کرے تو ہم اللہ کی محبت
اللہ کی عشق یا اللہ کی چاہت تو ہم دعاؤں میں مانگتے ہیں، تو توبہ کرنے والوں سے اللہ کیا کرنے لگتا ہے؟ محبت کرتا ہے، اور متطہرین سے جو گناہوں سے پاک صاف رہتے ہیں۔ تو گویا ہماری زندگی کا ایک بڑا مقصد کیا ہونا چاہیے کہ ہم روزانہ یا ماہانہ یا سالانہ اپنے اعمال کا جائزہ لے کے گناہ صاف کرتے رہیں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ بعض آیات میں تو یہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتے ہیں، یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کے گناہ نیکیوں میں بدل جائیں، تو حدیث نے اس کا طریقہ بتایا، سب کے نہیں ہوتے ہیں۔ حدیث میں یہ کہا ہے، 3 باتیں بتائی گناہ کے بارے میں۔ یہ کہا ہے کہ گناہ کے پیچھے نیکی کر لے، تمحوہا، کہ جس سے وہ گناہ مٹ جائے گا۔ یہ طریقہ اگر آپ اختیار کر لیں کہ زندگی میں جتنے شریعت کے احکامات ٹوٹے، آپ اس کا جائزہ لیں اور فوراً اس کے پیچھے نیکی کریں۔ مثال کے طور پر آپ سے بد نظری ہو گئی، نامحرم کو آپ نے دیکھ لیا، تو آپ فوراً نگاہ نیچی کر لیں اور اللہ سے توبہ کر لیں۔ آپ نے بد زبانی کی، آپ نے کانوں سے غلط سنا، ہاتھوں سے غلط پکڑا، پیروں سے غلط جگہ کی طرف آپ گئے، آپ فوراً توبہ کریں اور اللہ سے رجوع کر لیں۔ آپ نے نمازیں چھوڑی، آپ فوراً قضا کر لیں اور نوافل بھی پڑھیں کہ بھئی یہ قضا ہے اور قضا ادا جیسی تو نہیں ہو، اس لیے 2 رکعت 4 رکعت اور بھی زیادہ پڑھ لیں تاکہ اللہ ادا جیسی کر لیں۔ صدقات، خیرات یا جتنے بھی حقوق میں حق تلفیاں جتنی ہوئی ہے، اس کی حق تلفی آپ کر لیں، حق ادا کر لیں اور معافی مانگ لیں کہ بھئی اب رہ گیا ہو تو معاف کرنا، ہمارا تمہارا یہاں معاملہ صاف، اللہ کے یہاں کوئی پکڑ نہیں کرنا۔ تو اگر یہ آپ عادت بنا کے کر لیں گے کہ قضائے عمری آپ نے کر لی، روزوں کی قضا آپ نے کر لی اور ایسے کی جیسے آپ نے سمجھی، اب جب آپ پیچھے کی قضا کرتے ہیں تو نئے تو چھوڑیں گے نہیں، پیچھے کے گناہ آپ جب یہ کر رہے ہیں تو نئے تو کریں گے نہیں۔ تو جب اللہ تعالیٰ یہ دیکھتا ہے کہ یار اس نے تو پیچھے کی بھی تلافی کر لی، ابھی تو روزانہ پابندی ہی کرتا ہے اور تو بھی مجھ سے معافی مانگتا رہتا ہے کہ اللہ معاف کر دینا، وقت پر میں نے یہ کام نہیں کیا، تو یہ ادا اللہ کو بہت پسند ہے کہ اس نے ایسا رجوع کیا کہ باقی زندگی بھی پابند ہو گیا، نے پچھلی زندگی کسر کی اس نے پوری کر لی۔ تو اللہ تعالیٰ وہ پچھلی زندگی کے جو گناہ ہیں نا، ان گناہوں کو معافی اور قضا کی وجہ سے بجائے سیئات کے حسنات میں لکھ دیتے ہیں۔ کل قیامت میں آدمی سمجھے گا یہ تو میں نے گناہ کیا تھا، لیکن وہی گناہ نیکی کی شکل میں حدیث میں آتا ہے کہ اسے دیا جائے گا۔ تو اس کا بھی اہتمام ہمیں کر لینا چاہیے۔ مزید سارے اعمال بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش کریں گے۔ توبہ خالی گناہ پر نہیں ہوتی۔ صحابہ یہ کہتے تھے کہ اِنَّا كُنَّا نَعُدُّ لِرَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم فِي الْمَجْلِسِ الْوَاحِدِ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَتُبْ عَلَيَّ 100 مرہ، کہ ہم ایک مجلس میں آدھے گھنٹے 1 گھنٹے کی ہو رہے ہیں، اس ایک مجلس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رب اغفر لی وتوب علیہ، اللہ معاف کر دے، یہ جملہ 100 مرتبہ ہم گنتے تھے کہ 1 گھنٹے کی مجلس میں مثلا 100 بار آپ، اور وہ تسبیح پڑھنے تھوڑی بیٹھے ہوتے تھے، کام تو دوسرا کرتے تھے، لیکن درمیان میں رب اغفر لی وتوب علیہ، اور نبی تو معصوم ہوتے ہیں تو بھی پڑھتے تھے 100 مرتبہ ایک مجلس میں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے جو اعمال ہم کرتے ہیں وہ بھی کہاں کامل ہوتے ہیں۔ وضو کرنے کے بعد کیا دعا سکھائی گئی ہے؟ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین واجعلنی من عبادک الصالحین۔ وضو کوئی گناہ کا کام تھا تو بھی کہا اللہ تو توابین میں مجھے شامل، توبہ کرنے والوں میں شامل کر لیں۔ ہو سکتا ہے کہ وضو میں کوئی کمی رہ گئی ہو، اور کمی کیا رہتی ہے جانتے ہیں؟ حدیث میں جا کے اگر دعائیں آپ دیکھو نا تو ہر عضو کی ایک دعا ہے، اس دعا کے ساتھ وضو کرنے کا۔ کسی کو عادت نہیں، مجھے بھی عادت نہیں، اس کے بغیر ہم کرتے ہیں، نیت خالی کر لیتے ہیں، تو یہ کمی رہ گئی، اس لیے کہا کہ توابین میں شامل۔ نماز ہم پڑھتے ہیں اسی وضو کے بعد، آخری رکعت میں قاعدے میں جب ہم بیٹھتے ہیں تو آخری دعا جو ہم پڑھتے ہیں اللہم انی ظلمت نفسی وَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ فَاغْفِرْ لِي، کہ اللہ میں نے بہت گناہ کیے تو معاف کر دے۔ نماز تو گناہ کا کام نہیں تھا،
لیکن نماز میں جو کمی رہ گئی نا وہ گناہ کا کام ہے کہ نماز میں 4 یا 2 رکعت میں سارا دھیان اللہ کی طرف نہیں رہا، خشوع خضوع نہیں رہا، یہ عمل میں کمی ہے، اس کی وہاں نماز کے اخیر میں منگوائی گئی۔ حج کیا، بہت بڑا کام، ثم افیضوا من حیث افاض الناس واستغفروا اللہ، جب حج پورا ہو جائے تو جیسے لوگ آتے ہیں تم بھی آ جاؤ، لیکن کیا کرو، اللہ سے استغفار۔ اتنی بڑی نیکی کی، سفر کر کے گئے، 5 لاکھ خرچہ کیا تو بھی استغفار، دیکھیے جیسا کرنا چاہیے، عشقیہ عبادت ہے، اور ظاہر بات ہے لڑائی جھگڑے خرید فروخت یہ سب کرتے رہے، کھاتے پیتے سوتے رہے، اور حج بھی ہو گیا ہے نا، تو کمی تو رہ گئی، اس لیے کہا واستغفر اللہ۔ تو گناہ پر خالی نہیں ہوتا استغفار، تو عمل میں کمی پر بھی ہوتی ہے، تو بہرحال اس کا آدمی کو اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک وجل ثناؤک ولا الہ غیرک، یا ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ یا اللہ گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، چھوٹے بڑے یا اللہ جتنے بھی گناہ کیے ہم مانتے ہیں کہ یا اللہ وہ آپ کی نافرمانیاں ہیں، چھوٹے ہوں تو بھی ہیں، بڑے ہوں تو بھی ہیں، یا اللہ وہ نافرمانی ہے۔ یا اللہ ہم نے اپنی آنکھوں سے یا اللہ غلط چیزیں دیکھی ہیں، ہم نے اپنے کانوں سے غلط چیزیں سنی ہیں، ہم نے اپنی زبان سے غلط چیزیں بولی ہے، ہم نے اپنے ہاتھ سے غلط چیزیں پکڑی ہے، ہم اپنے پیر سے غلط جگہوں کی طرف چل کے گئے ہیں، یا اللہ اپنے دل دماغ سے غلط اسکیمیں بنائی ہے، یا اللہ وہ سارے اعضاء جو تیری عبادت میں لگنے چاہیے تھے مگر گناہوں میں ہم نے لگا دیے ہیں، تو بھی آپ نعمت کرتے رہے، ان اعضاء میں سے ایک بھی عضو کی خدمت یا اللہ آپ نے ہم سے چھینی نہیں، ہاتھ پیر کام کرتے رہے، دل دماغ کام کرتے رہے، زبان بولتی رہی، کان سنتے رہے، آنکھیں دیکھتی رہی، یا اللہ تو بھی ہمیں شکر کا احساس نہیں ہوا، تو بھی ہم نے رجوع نہیں کیا، تو بھی تیری شان غفاری اور ستاری ہمارے سامنے نہیں آئی۔ یا اللہ قربان جائیں، آپ تواب ہیں، غفار ہیں، ستار ہیں، رحمان ہیں، رحیم ہیں، حالانکہ آپ علیم ہیں، خبیر ہیں، بصیر ہیں، سمیع ہیں، آپ سب دیکھتے رہے، سنتے رہے، لیکن آپ معاف کرتے رہے۔ یا اللہ جیسے آج تک آپ نے پکڑ نہیں کی، یا اللہ آج تو ہم آپ سے معافی چاہتے ہیں، ندامت کرتے ہیں، اقرار کرتے ہیں کہ اب کوئی بھی کام شریعت کے خلاف، آپ کی مرضی کے خلاف، سنت و شریعت کے خلاف نہیں کریں گے۔ یا اللہ معاف فرما دیجئے، آپ کو معافی بہت پسند ہے، آپ تواب ہیں۔ یا اللہ رمضان کے مہینے میں آپ مختلف اشروں میں معاف کرتے ہیں۔ یا اللہ اس مبارک گھڑی میں ہم تمام کے گناہوں پر قلم عفو پھیر دیجئے۔ یا اللہ توبہ پر جمنے کی توفیق عطا کیجئے، نفس اور شیطان کے دھوکوں سے ہماری حفاظت فرما لیجئے۔ یا اللہ سارے فتنوں سے بچا لیجئے، ساری حسنات عطا کر دیجئے، سارے سیئات سے ہماری حفاظت فرما لیجئے، شیطان کے دھوکوں سے بالخصوص حفاظت فرما لیجئے۔ یا اللہ مقصد زندگی عبادت کی طرف متوجہ ہونے کی توفیق عطا کیجئے۔ یا اللہ دنیا میں آ کر آخرت بھول جائیں، ایسی غلطی کرنے سے ہماری حفاظت کر لیجئے۔ یا اللہ بے شمار ایسے اسباب اور علامات ہیں جس سے سمجھ میں آتا ہے کہ دنیا سفر نامہ ہے۔ یا اللہ دنیا کھیتی کی جگہ ہے، دنیا امتحان کی جگہ ہے۔ یا اللہ اس امتحان میں ہم کہیں ناکام نہ ہو جائیں۔ یا اللہ ہماری دستگیری فرمائیے، راہ راست بتا دیجئے، صراط مستقیم کی رہبری کر دیجئے، ایمان کی اسلام کی حفاظت فرما لیجئے۔ یا اللہ موت پر خاتمہ، ایمان پر خاتمہ عطا کر دیجئے۔ یا اللہ آپ کی ذات عالی سے تعلق عطا کیجئے۔ یا اللہ آخرت کی زندگی اور ساری منزلیں آسان کر دیجئے۔ یا اللہ تمام پریشان حالوں کی پریشانی دور کر دیجئے۔ یا اللہ جو لوگ مقروض ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کے آسان شکلیں پیدا کر دیجئے، بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ عطا کر دیجئے، اوقات میں، اعمال میں، قوا میں، روزی روزگار میں برکتیں عطا کر دیجئے۔ یا اللہ ہمارے تھوڑے میں برکت عطا کر دیجئے، اسلام اور مسلمانوں پر اپنا رحم کر دیجئے۔ یا اللہ دستگیری فرمائیے۔ یا اللہ انہیں ذلیل کیا جا رہا ہے، رسوا کیا جا رہا ہے، دبایا جا رہا ہے، ستایا جا رہا ہے۔ یا اللہ ان کی املاک ضائع کی جا رہی ہے، ان کی مساجد ڈھائی جا
رہی ہے، یا اللہ ان کو ظلم و ستم کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، یا اللہ تذلیل کی کوئی شکل چھوڑی نہیں جا رہی ہے، یا اللہ جس ایمان اور اسلام کو آپ نے عزت کا اور قرآن کو آپ نے سربلندی کا ذریعہ بنایا تھا، وہی قوم آج رسوا ہو رہی ہے۔ یا اللہ ہم مانتے ہیں قصور ہمارا ہے، لیکن یا اللہ ہم تجھے اپنا رب مانتے ہیں، تیری کتاب کو اپنا دستور حیات مانتے ہیں، تیرے نبی کو اپنا نبی مانتے ہیں، یا اللہ تیری شریعت کو اپنی شریعت مانتے ہیں، یا اللہ جیسے بھی ہیں مگر تیرے بندے ہیں، یا اللہ ہمیں توفیق بھی دے دے اور سربلندی بھی دے دے، عزت بھی دے دے، یا اللہ رفعت بھی دے دے، یا اللہ عافیت بھی دے دے، سکون بھی دے دے، سلامتی بھی دے دے، یا اللہ ہمارے اعمال میں برکت بھی عطا فرما، روزی روزگار میں برکتیں عطا فرما، اور یہ کرنے والے ظالموں کو ظلم سے روک دے، ورنہ صفحہ ہستی سے انہیں مٹا دے۔ یا اللہ محض آپ کے فضل و کرم سے اسلام اور مسلمانوں کی سربلندی کے لیے خلافت راشدہ کی طرز پر اسلامی خلافت قائم فرما دے، اتحاد و اتفاق عطا کر دے، موانعات کو دور کر دے، اور یا اللہ محض آپ کے فضل و کرم سے ہماری ساری جائز مرادیں پوری فرما، ہماری بستی پر اپنا خصوصی فضل فرما، جوانوں کو یا اللہ نیکی کی نمازوں کی توفیق عطا فرما، عورتوں کو پاکی اور صفائی کی توفیق عطا فرما، یا اللہ تمام کو اپنی خاص نعمتیں عطا فرما، دینداری عطا فرما، ایمان کامل عطا فرما، ایمانی حمیت و غیرت عطا فرما، یا اللہ ایسے موقعوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ کرام نے، انبیاء نے، اصحاب بدر نے، یا اللہ تیرے نیک بندوں نے جو جو بھی خیر مانگا ہے ہم آپ سے مانگتے ہیں عطا کیجیے، جن شروع سے حفاظت چاہیے ہماری حفاظت فرمائیے، یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون۔